بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا تاخیر خطاب واسطے میں دعوت دینا چاہنا جماعت دین مبلغ خطیب اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی حفظہ اللہ، امیر شہر لاہور، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور، انشاءاللہ العزیز اپنا خطاب فرما دیں۔ اور دوسری بات، علامہ ابن علامہ خطیب بے خطیب حضرت علامہ ہشام علیہ ظہیر حفظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہوں کا خطاب شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 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 وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ بڑی تعداد میں علماء کرام بیٹھے، اللہ کا یہ شکر ہے، کرم ہے، اور آپ بھی۔ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بھی سنا دوں کہ جو اللہ کے دربار اس طرح سجاتے ہیں، اس طرح سجاتے ہیں اللہ کے دربار، یہ کسی صدر کا دربار نہیں، یہ کسی گورنر کا دربار نہیں ہے، یہ
یہ کسی وڈیرے کا دربار نہیں، یہ کسی پیر کا دربار نہیں ہے جو اس کو سجاتے ہیں، اللہ کے دربار کو صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اس کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے سپیکروں کا انتظام کرتے ہیں، اس دربار کی لائٹوں کا انتظام کرتے ہیں، پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم امام راضی فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آواز دے گا، اللہ آواز دے گا کہ یہ میرے دربار کی صفائی کرنے والے، اس کی رونقیں بڑھانے والے دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے عرش بری کے سائے میں آ جاؤ۔ اور جو سیانے بنتے ہیں بڑے، انہوں نے جی ہمیں یہ لگے رہتے ہیں مسیتانوں، اور یہ خدا کی قسم وہ حشر کے دن اپنا حال دیکھ لیں گے، وہ دیکھیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ مؤذن ہوتے ہیں نا مسجدوں کے، ان کو بھی آپ سمجھتے کہ یہ ایسے ہی ہے، امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا تو آواز پڑے گی این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، وہ اذان دین والے کتھے نے، وہ نماز پڑھان والے کتھے نے، وہ فرشتے ہو، وہ امام مسجد کتھے نے، خطیب کتھے نے؟ انہوں تاج پہنا کے ممبراں دے اتے بٹھا دیو، انہاں دا کوئی حساب نہیں ہوگا، باقی سب کا حساب ہوگا۔ وہ مذاق کی بات اتنے ہی ہونے آئے۔ تو یہ تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس ہے، لیکن میں صرف ایک دو جملہ جو بہت میں سمجھتا ہوں اس دور کے لحاظ سے بہت ضروری وہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا اللہ ایک ہے نا، ایک، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری یہ کتاب بھی ایک ہے۔ یہی اسلام ہے نا؟ نہیں، یہ اسلام نہیں۔ صرف خدا کی قسم ہمارا ابو بکر صدیق بھی ایک ہے، ہمارا ابو بکر صدیق بھی ایک ہے، فاروق اعظم بھی ایک ہے، عثمان غنی بھی ایک ہے، اور آپ کا حیدر کرار بھی ایک ہے۔ حدیث کی نشانی یزدانی، حدیث کی نشانی تو یہ اسلام اس طرح مکمل نہیں ہوتا کہ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک۔ خدا کی قسم صدیق بھی ہمارا ایک ہے، فاروق اعظم بھی ایک ہے، صدیق بھی اسلام ہے، فاروق بھی اسلام ہے، عثمان غنی بھی اسلام ہے، آپ کے حیدر کرار بھی اسلام ہے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا،
علی حیدر تیرے نام سے اسلام رہے گا. اور پھر آگے سنو کہ دنیا خطابت میں تیرا نام رہے گا. سنو جی ملک صاحب ذرا سنو. دنیا خطابت میں وہ ڈسٹرب نہ کرو جی، میری تقریر نو ڈسٹرب نہ کرو. دنیا خطابت میں تیرا نام رہے گا. سارے ادھر دیکھیں. ایسی کو بات ہے قرآن ادھر ہے، ادھر نہیں دیکھ رہے، پیچھے دیکھیں گے. خدا کی قسم ذرا پھر تھوڑا سا سن لو. اللہ فرماتے ہیں کہ جس زبان سے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو سبحان اللہ تو کہہ دیا یار. ایڈی وادیاں جو میں پوری امریکہ سے میں کیا پوری دنیا تے میڈل ایسٹ وچ خدا دی قسم ایڈا سچائے مسلک اے وادیاں دا اے مسلک اہل حدیث ایڈا چنگا مسلک بندے نہیں چنگے. خدا دی قسم اگر اخلاق کے ناطے آ جائے تو میرا اعلان یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ دنیا کے اوپر کوئی مسلک نہیں رہ سکتا اگر تو آنے کی اخلاق ہے. صداقت مسلک حق اہل حدیث. نہیں یار ہاتھ چوک کے ذرا جواب دو. صداقت مسلک حق اہل حدیث. علامہ ڈاکٹر نیاز الرحمان یزدانی صاحب، مولانا نیاز الرحمان یزدانی صاحب. اخلاق کی بات ہے. بس اہل حدیث جو ہو جاتا ہے بس وہ پھر کہتا ہے کہ بس مجھے تو اب ہنسنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے تو مسکرانے کی بھی. آپ کا پیغمبر وہ پیغمبر تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی دیکھتے تھے مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ محمد کریم ہے، اس کے غلام ہے. یہ تھے تو مسئلہ پتہ کی بن گیا. ساڑھے جڑے بہت فلسفی ہو جاندے نے وہ حضرت لو جی یہ غلام آندے نے پہ یہ عاشق آندے نے. مطلب چھڑو یارے ہو جیاں بیسا چھوڑو، محمد کے غلام بنو. خدا کی قسم اس زمین پر اہل حدیث کے علاوہ کوئی غلام نہیں. یہی سٹیج ہے جس سے آپ کو رب العالمین ملے گا. یہی سٹیج ہے جس سے محمد کریم ملیں گے. یہی سٹیج ہے اہل حدیث کا سٹیج جس سے یہ قرآن عظیم ملے گا. یہی سے صحابہ ملیں گے، یہی سے اہل بیت ملیں گے، یہی سے شفاعت ملے گی اور یہی سے جنت ملے گی. یہی سے ملے گی. اور اب سنو پھر اللہ نے فرمایا ہے یہ جو قرآن ہے اس کو اہلیت، یہ چلتا پھرتا وہ قرآن تھا نا مدینے میں اور مکے میں، یہ خدا کی قسم یہ خاموش محمد ہے. یہ وہ چلتا پھرتا تھا. اس کی طرف دیکھو نا ذرا، دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم کہ جو پڑھتا ہے اس کی میں زبان بنتا ہوں اور جن آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اور خدا کی قسم فرمایا کہ جو سنتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں. ان کے کان بنتا ہے. تو پھر اس کو سنو نا، مت ادھر ادھر دیکھو. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، نبی دوسرے، سنو جی حضرت،
نبی دوسرے، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کبھی محفل ابتدا کو سجایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے۔ وہ مکے کی سختی، وہ مکے کی، نوجوانوں خاص طور پر سنو، یہ آپ کے لیے بنائے ہیں کہ آپ کی کچھ زندگی، یہ جوانی جو ہوتی ہے نا، خدا کی قسم، میں اکثر کہتا ہوں ویسے آپ کو اللہ نے یہ خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت بال دیے، خوبصورت دانت دیے، خوبصورت کان دیے، خوبصورت ناک دیا، خوبصورت ہاتھ دیے۔ جب کسی کو بلاتے ہو تو پھر اس کی بات سنو، یہ کیا طریقہ کار ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ بہرحال میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، اپنا پٹرول ہے، اپنے میرے ڈرائیور ہیں، اپنا سارا کچھ ہے، نہ میں 10 روپے کسی سے نہیں لیتا، پوری دنیا میں جاتا ہوں، امریکہ سب، پورا یورپ، کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ قرآن پاک سے قرآن پاک سے ماشاءاللہ۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے۔ وہ مکے کی سختی، وہ طائف کا منظر، 3 میل اباش گنڈے پیغمبر آپ کے آقا کو پتھر مارتے رہے، 3 میل۔ وہ مکے کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ آگے سنیں، نجاشی بھی خادم، نجاشی بادشاہ تھا نا، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم۔ وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم۔ وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو، ہن میں ترنم نہ پڑھ لے، تھوڑی جی منو خطابت بھی کر لیں دے۔ شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دھڑکتے دلوں کی دعا بن کے آئے،
دھڑکتے دلوں کی دعا بن کے آئے، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دھڑکتے دلوں کی دعا بن کے آئے۔ اور خدا کی قسم ہے، ذرا یہ سنو تھوڑا سا کہ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر زمینداروں، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، زمانے کی سوکھی ہوئی کشتی کھیتیوں پر، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، اسی کی محبت ہے ایمان یزدانی، 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 وہ کونین کا مدعا بن کے آئے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ہمیں ہاتھ چو کر رہا نامہ سم کو سوہن سنوار سے آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے، سیرت سننی ہے نا، اگر ان کی سیرت سننے کے لیے خدا کی قسم جبریل امین روح الامین کی بیان کرنے کے لیے ان کی زبان چاہیے، اور سننے کے لیے دل، سننے کے لیے دل کس کا ہونا چاہیے؟ سننے کے لیے دل صدیق اکبر کا ہونا چاہیے، اور پھر عاجزی ہماری چھوڑو، جو سناتے ہیں ان کی چھوڑو۔ خدا کی قسم بیان کرنے والے سے زیادہ عاجزی اور انکساری سننے والوں میں ہونی چاہیے۔ سانو چھڑو، سوڑے تے ہو کئی عجیب نے نا مولوی، انہوں نے کپڑے دے نہیں پتہ چلتا کس طرح دے کپڑے پہنے۔ خدا کی قسم قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں تم پر تو بڑے ساری دنیا پر کائنات انسانی پر احسانات کیے ہیں، یہ دیکھو آسمان ہے، یہ زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، گلشن مہک رہے ہیں، گلشن مہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، سبزے کی لہکیں ہیں، خدا کی قسم دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں کا خروش ہے، طوفانوں کا جوش ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ تو سارے میں نے احسانات کیے، لیکن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
وہ تاجدار ختم نبوت ہے جس کے مقابلے میں پتہ کون لایا گیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں؟ کون لایا گیا ہے؟ وہ جس کا نوجوانوں ذرا سنو، میرا بھی خیر بند نہیں جے ابھی بٹن، وہ نیچے والا بٹن اس کا اوپر کے بٹن میں ہو تو اوپر کے سوراخ میں ہوتا تھا۔ جو محمد کریم کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو لایا گیا ہے نا، اس کا نچلا بٹن اوپر کے سوراخ میں ہوتا تھا۔ خدا کی قسم ہے، سیرت مہدی موعود میں لکھا خود وہ اتنے سادہ تھے کہ جیب دے وچ نوجوانوں سنو، یہ خود وہ لکھتا ہے۔ میرے پاس وہ سیرت مہدی موعود میرے والد مکرم جو حضرت شاہ عبدالغنی شاہ صاحب کے استاد تھے، وہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے دی، وہ پرانی، آج تو انہوں نے بدل دی ہے، سیرت مہدی کے جیب میں گوڑ دے ٹیلے بھی ہندے سن تے مٹی دے ٹیلے بھی ہندے سن، ہیں جی تے آفر وہ خود فرما، خود مرزا صاحب خود یہ لکھ دینے کہ انہیں یعنی سادہ سن کہ جدو استنجا کرنا ہوندا سی تے وہ گڑ دے ٹیلیاں دے نال استنجا کر لیندے سن تے مٹی دے ٹیلے تناول کر لیندے سن، اور ایسے سادہ تھے۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے پگڑی کی جگہ شلوار باندھ لی، وہ بھی ریشمی، وہ ایک ریشمی شلوار باندھ لی، اس کا کمر بند لٹک رہا تھا، نالا لٹک رہا سی، تے کسے مرید نے پوچھیا حضرت صاحب ایک کی بن کے آ گئے ہو؟ تے وہ جدو تو لا کے دیکھیا وہ بھی ریشمی سی، تے کہن لگے ساری رات نو نیرے وچ پتہ نہیں چلے آئے تے مرزے بشیر دی ماں دی شلوار ہی بن کے آ گیا، مرزے بشیر دی ماں دی شلوار۔ اور خدا کی قسم آپ کا محمد کیا محمد تھا، اگر وہ فقیری دا دامن جڑ دیتے تھے، فقیری فقر کا دامن جڑ دیتے تھے تو ستارے گرنے لگتے تھے، خدا کی قسم ہے وہ مسکرا دیتے تھے تو ستارے چمکنے لگتے تھے۔ اور وہ آگے تو سنو، خدا کی قسم ان کی انگلی اٹھ جاتی تھی، ان کی انگلی اٹھ جاتی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، ان کی کالی کملی اٹھ جاتی تھی تو چاند طلوع ہو جاتا تھا، چاند طلوع ہو جاتا تھا۔ اور آگے تو سنو، ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑے احسانات کیے، لیکن نوجوانوں، آج مانگا منڈی کے نوجوانوں سنو، خدا کی قسم اللہ خود کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تواڈی بگڑی بنان دے واسطے جڑا احسان تواڈے تے کیتا ہے، خدا دی قسم اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اس پہ ناز ہے، مجھے بھی ناز ہے اس پر، مجھے بھی ناز ہے، مجھے بھی ناز ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جا رہے تھے نا کہ پتھر پہ پتھر پہ رہے نے، پتھر تے پتھر، جسم لہو لہان ہے اور خون پاؤں میں جم گیا، موزوں سے باہر گرنے لگا تو اللہ نے فرمایا جبریل دوڑو، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، لا لکھو لا اقسم بہذا البلد،
او دوڑ کے اور لکھو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. خدا دی قسم ہے وہ بکل مار کے بیٹھے سن مسجد نبوی کے کونے میں. بڑا ہی پیار آیا نا. اللہ کو تو فرمایا جبریل دوڑو لکھو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. خدا کی قسم جب مدینے میں چل پھر رہے تھے تو فرمایا جبریل لکھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محمد تیرے جیسا تو میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے خود بٹھایا. آپ کے آقا نے حسان بن ثابت کو خود منبر پر بٹھایا اور آپ سامنے بیٹھ گئے. آپ سامنے بیٹھ گئے. اور یہ تو پتہ ہی نہیں, ہم ہر روز پڑھتے ہیں نا یہ شعر, ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں, کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. خدا کی قسم وہ آپ کا چچا حارث جو تھا وہ ہر وقت آپ کو گالیاں دیتا رہتا تھا. ہر وقت آپ انسان ہے. ایک دن تنگ پڑ گئے تو کہنے لگے حسان بن ثابت میرے چاچا جو میرا چچا ہے بڑا سردار ہے, اس کو جواب تو دو کم از کم. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جواب دو اس کا. آپ نے مسجد نبوی کے شہر میں منبر رکھوایا اور حسان بن ثابت کو اس پر بٹھا دیا اور سامنے بیٹھ گئے. تو حسان بن ثابت کو فرماتے ہیں اب کس طرح جواب دو گے؟ وہ تو بڑا سردار ہے, بڑے قبیلے کا سردار ہے, ظالم بھی بہت ہے, کس طرح جواب دو گو دے گو. تو حسان بن ثابت نے عرض کی اللہ کے رسول آج دنیا دیکھ لے گی, آج دنیا دیکھ لے گی, آج دنیا دیکھ لے گی, آج دنیا دیکھ لے گی کہ محمد کے غلاموں میں کتنی طاقت ہے. کوئی مذاق ہے تو پھر پڑھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے محمد جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. میں ادھر ہوتا تو خدا کی قسم حسان بن ثابت کے پاؤں پکڑ لیتا کہ حسان اینی نہ کہو, اینن کہہ دو, اینن کہہ دو, اینن کہہ دو, اینن کہہ دو کہ زمانے کی کسی آنکھ نے محمد جیسا حسین دیکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خدا کی قسم محمد کریم اے تیرا چاچا دے تینوں اس طرح کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی ماں آج تک ایسی پیدا نہیں ہوئی جس جن تیرے جیسا حسین جنیا ہوئے. جانی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. خدا کی قسم محمد تجھے تو اللہ نے سارے عیبوں سے پاک کیا ہے, لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو خود جس طرح کہتا گیا اللہ تجھے سوارتا گیا, اللہ تجھے سوارتا.
اللہ تجھے سوارتا گیا اور دیکھو آسمان کو بلندی عطا کی، بلندی عطا کی، آسمان کو جس طرح چاہا آسمان کو بلندی عطا کی، زمین کو پھیلا دیا جس طرح چاہا، پھولوں میں مہکے دی جس طرح چاہا، گلشنوں کو مسکرانا سکھایا جس طرح چاہا۔ لیکن اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو کہتا گیا اللہ بناتا گیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ علامہ ہشام علی ظہیر، حضرت علامہ ہشام علی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ ہشام علی ظہیر۔ رکھا کونا، تو آخر تو میں آخر میں بس تھوڑی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ قائد ابن قائد تشریف لا چکے ہیں، اور یہ میری بھی خوش بختی کی بات ہے کہ وہ میری تقریر کے دوران تشریف لائے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو آخر میں بس ایک ادا شعر سنو، علامہ یزدانی پڑھا کرتے تھے کہ میرا پیر سچا پیراں دا اے پیر سجنا، میرا پیر سچا پیراں دا اے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑنا واڑو منو غیران دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ۔ میرا پیر سچا پیران دا اے پیر سجنا، میرا پیر سچا پیران دا اے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑنا واڑو منو غیران دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ۔ منو فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی، کوفے پٹن اجمیر تے ملتان جان دی، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون اینا شہران دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔